بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 333 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 22 سے لے کر 24 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین شعیب علیہ السلام کی بستی تھی جو مصر سے 8 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے مدین بن ابراہیم کے نام سے یہ بستی موسوم تھی، اور حضرت موسیٰ مدین کے راستہ سے واقف نہیں تھے، تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی فرمائے گا، یعنی سیدھا رستہ، یعنی مدین کے متوسط رستے کی رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تو وہ فرشتہ حضرت موسیٰ کو مدین کی طرف لے چلا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ۔ اور جب موسیٰ مدین کے پانی یعنی اس کے کنواں پر پہنچے تو دیکھا، یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے، اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے، اور ان لوگوں میں سے الگ 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی سے روکے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے معلوم کیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو وہ بولی جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم پانی نہیں پلاتی۔ الریاع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ راعن کی جمع ہے، یعنی جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں ہم خوف ازدحام کی وجہ سے پانی نہیں پلاتی، اور جب بھیڑ ختم ہو جائے گی تو ہم پانی پلائیں گی۔ اور ایک قرأت میں یصدر ریاعی افعال سے ہے، ای یصرفو مواشیہم عن الماء، یعنی جب تک اپنے جانوروں کو نہ لوٹا لیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد گرامی بوڑھی عمر کے ہیں، یعنی وہ پانی پلانے پر قادر نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو دوسرے کنویں سے، جو کہ اس کنویں کے قریب ہی تھا، پانی پلا دیا۔ ایک بھاری پتھر اس کنویں سے حضرت موسیٰ نے تنہا اٹھا دیا، جس کو 10 افراد بمشکل اٹھا سکتے تھے۔ پھر دھوپ کی سخت گرمی کی وجہ سے ببول کے درخت کے سائے کی طرف لوٹ آئے، حال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھوکے بھی تھے۔ پھر دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس وقت جو نعمت بھی مجھ پر بھیج دیں کھانا وغیرہ، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں لڑکیاں
روزانہ جتنے وقت میں لوٹا کرتی تھی اس سے کم وقت میں اپنے ابا جان کے واپس پاس لوٹ آئیں تو ان کے والد نے ان سے جلدی آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے اس شخص کے بارے میں خبر دی جس نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ تو ان کے والد نے ان میں سے ایک سے کہا کہ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا عن قریب مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھے وہاں لوگوں کا ایک گروہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے اور ان میں سے الگ دو خواتین ہیں، ان کو دیکھا جو مویشیوں کو پانی پر جانے سے روک رہی تھی۔ موسیٰ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ پس موسیٰ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف آ گئے اور عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں اس اچھائی کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھا، جبکہ حضرت موسیٰ حضرت یعقوب کی نسل سے تھے۔ اہل مدین اور حضرت موسیٰ کے مابین نسبی تعلق بھی تھا۔ یہ قبیلہ خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی ساحلوں پر آباد تھا۔ یہ سارا علاقہ مدین کہلاتا ہے۔ اس علاقہ کا مرکزی شہر بھی مدین تھا اور یہی علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مولد اور مسکن تھا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ مصر اور مدین کے درمیان 8 دن کی مسافت تھی۔ ابن جبیر نے کہا ہے کہ مدین کے ملک میں فرعون کے علاوہ کسی اور کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ فرعونیوں سے خوف زدہ ہو کر اچانک مدین کی طرف چل پڑے۔ پہلے سے ان کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی، راستہ میں کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ راستہ میں درختوں کے پتے کھا کر سفر کر رہے تھے۔ فرعون نے ان کی تلاش میں اپنے کرندے دوڑا دیے تھے۔ اس نے کہا ان کو راستہ کی گھاٹیوں سے پکڑ لاؤ، ان کو مدین کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو گھوڑ سوار کی صورت میں بھیجا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول ہو چکی تھی کہ ان قریب مجھے میرا رب راستہ دکھا دے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ، جب موسیٰ ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگ مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے اور کنویں کی نچلی جانب 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی جو اپنی بکریوں کو کنویں کی جانب آنے سے روک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ان سے استفسار کیا تم اس طرح الگ کیوں کھڑی ہو اور کیوں اپنی بکریوں کو روک رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگوں کے ہجوم میں اتنے رش میں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی اور ہمارے والد بہت بوڑھے اور ضعیف ہیں، اگر وہ طاقتور ہوتے تو خود آ کر جانوروں کو پانی پلا دیتے، اس لیے جب تک کہ سب چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے وہ پانی نہیں پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا، پھر آ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے رب تعالیٰ سے عرض کی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس اچھائی یا خیر کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے میری طرف کھانے پینے کی چیزیں یا جو بھی نعمتیں نازل کی ہیں میں ان کا محتاج ہوں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ چونکہ 1 ہفتہ سے
حضرت موسیٰ نے کوئی طعام نہیں کھایا تھا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے طعام کا سوال کیا تھا۔ اور اس کا ایک اور بھی معنی کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے میری طرف دین کی جو اچھائیاں نازل کی ہیں اور مجھ کو نیک لوگوں کی سیرت پر کار بند رکھا ہے، میں اسی نعمت کا محتاج ہوں۔ اور حضرت موسیٰ کے حال کے مناسب یہی معنی ہے۔ خیر کا اطلاق کھانے پر، امور خیر پر، عبادت پر، قوت و طاقت پر اور مال پر کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا یہاں خیر کا اطلاق کھانے پر کیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ نے کھانے کی ہی دعا کی تھی۔ پھر وہ دونوں لڑکیاں اپنے بابا کی طرف، اپنے گھر کی طرف جلدی لوٹ گئیں تو ان کے ابا نے ان کے جلدی لوٹنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے سارا قصہ اپنے بابا کو سنا دیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں کے ساتھ ایثار اور احسان کیا تھا۔ حضرت علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نام لیہ اور دوسری کا نام صفوریہ یا صفورہ تھا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب تھے اور علامہ قرطبی کا بھی یہی موقف ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب کے بھتیجے یسرون تھے۔ حضرت شعیب نابینا ہونے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور ابو عبید کا بھی یہی مختار ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ حضرت شعیب کا زمانہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے، لیکن زیادہ مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب ہی تھے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے ظاہر قرآن سے یہی معلوم ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب ہی تھے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ سواء السبیل کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، یعنی طریق الوسط سواء السبیل۔ سواء السبیل کی تفسیر قصد السبیل سے کی ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ اضافت صفت الی الموصوف کے قبیلہ سے قصد الطریق کی تفسیر الطریق الوسط سے کی ہے۔ عنزہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ عصا سے بڑا اور نیزے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کے نیچے والے سرے پر لوہے کی انی ہوتی ہے۔ ما مدینہ کی تفسیر بئر سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ حال بول کر محل مراد ہے اور بئر سے پہلے ہوا مبتدا محذوف ہے، بئر اس کی خبر ہے، یعنی ہوا بئر کائن فیہا۔ امتن کی تفسیر جماعت کثیرہ سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تنوین تنکیر کے لیے ہے۔ تزودانی امرأتین کی صفت ہے نہ کہ واجدہ کا مفعول ثانی، اس لیے کہ واجدہ بمانے لاقیہ ہے۔ چار افعال کے مفعولوں کو کیوں حذف کیا ہے؟ یسکون، تزودانی، ولا نسکی اور یصدر الرعاء۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں چونکہ مقصود بالذات فعل ہوتا ہے نہ کہ مفعول، لہذا مذکورہ چاروں فعلوں کے مفاعیل کو حذف کر دیا گیا ہے۔